السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، ٹھنڈی میٹھی مزیدار سی خوشیاں دے اور خیر والی لمبی زندگی آپ لوگوں کا مقدر کرے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ڈے اینڈ اندر ولاگ۔ آج میرا بڑا ہی دل اداس تھا اور بالکل میرا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بس دل کر رہا تھا خاموشی سے بیٹھ جاؤں۔ اور وجہ کچھ یوں تھی کہ ہم لوگ جب ناشتہ کر رہے تھے نا، تو عدنان نے مجھے ویسے ہی ویڈیو وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر، تو انہوں نے کہا پیاری مریم کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آج کل ویسے ہی لوگ فیک نیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنے ویوز کے لیے، تو یہ فیک نیوز ہوگی۔ لیکن جب ان کے آفیشیل اکاؤنٹ کو جب ہم نے سرچ کیا تو ان کے ہسبینڈ نے غالباً سٹوری اپلوڈ کی ہوئی تھی جس میں ان کی ڈیتھ کی تصدیق کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد بس پھر جب پتہ چلا، پہلے تو یہی کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے بیبیز سلامت ہیں یا نہیں، یہ آ رہا تھا کہ استغفر اللہ ان کے بیبیز کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی عجیب سا مومنٹ تھا، دل ایک دم اداس ہو گیا، بار بار اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے نا کہ اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہو تو یہ اسے آپ کے لیے اذیت بنا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنی مرضی سے اپنی تخلیق کی ہو، اپنی مرضی سے اپنے اندر وہ عیب رکھا ہو۔ بس پیاری مریم کی ایسی ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں وہ رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ لوگ میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، میرے ساتھ آگے پیچھے جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی سب سے پہلے رحمت اور عطا سے اور دوسرے نمبر پہ اس کی اپنی محنت سے اللہ نے اس کو بہت عروج دیا۔ اللہ نے اسے بہت ہی مخلص اور محبت کرنے والا شوہر دیا، اور اب ماشاءاللہ زندگی کے اگلے درجے پر، ماں بننے کے درجے پر فائز ہونے والی تھیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا حسد اور لوگوں کی نظر آپ کو کھا جاتی ہے۔ کل تک جب وہ کچھ نہیں تھی تب بھی اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے اسے ٹونٹ کیا جاتا، اسے گلٹ فیل کرایا جاتا، اور آج جب اللہ نے اسے اتنی خوشیاں دے دیں تو بھی لوگوں سے دیکھا نہیں گیا اور لوگوں نے حسد کر کر کے بیچاری کی جان لے لی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، ہر انسان نے اپنے موت کے وقت پر اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے بہانے کچھ بھی بن جائیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے جو ہمیں حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ آج کل سب سے بڑی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ لوگ اس بات سے پریشان نہیں ہیں کہ ان کی زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں، لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں کیوں ہیں۔ لوگوں کو فکر اس بات کی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں دال کیوں بنی ہے، لوگوں کو فکر اس بات کی ہے کہ پڑوسی کے گھر میں مرغی کیوں پکی ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، پریشانی کی بات یہ ہے کہ دوسرے کا بچہ برانڈڈ اسکول میں کیوں جا رہا ہے۔ لوگوں کو فکر اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہمارے پاس کمانے کے لیے جاب نہیں ہے۔ لوگوں کو فکر اس بات کی ہے کہ دوسرے کا روزگار کیوں لگا ہوا ہے، اس سے بھی چھن جانا چاہیے نا۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے نا تو اسے اس بات کی فکر سے زیادہ اس بات کی فکر ہوگی کہ دوسرے کی اولاد کیوں ہو گئی ہے، ہماری اولاد نہیں تھی تو اس کی اولاد کیوں ہو گئی۔ یہ بات تو آج سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے کہ یہ انسان کی نظریں ہوتی ہیں، کچھ ریز ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ نہیں بولتے اور دل میں جلن اور حسد کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز اگلے کو نقصان دے رہی ہوتی ہے، اس کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں جب ہم کسی کے پاس نعمتیں دیکھتے ہیں نا تو دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، ہمیں اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں ڈھنگ کی، لیکن جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی حسد کرنے سے چلی جاتی ہیں۔ حسد اور رشک میں نا بہت فرق ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں، یہ حسد ہر انسان میں ہوتا ہے، اس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ پریکٹس کر کے نا اپنے حسد کو رشک میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اب رشک کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی نا تو حسد نہیں کرنا کہ بھئی اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ آپ رشک کس طرح کریں گے کہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک جیسے آپ نے اس کو نعمت دی ہے ویسے ہی مجھے بھی اس طرح نعمت سے نواز دے، اس کے لیے اس کی نعمت
نعمت کو مقبول بنا، خیر بنا، اور میرے لیے میری نعمت کو خیر بنا دے۔ میری اپنی ساس امی، نند اور اپنی جو میری جٹھانی ہے ان سے بھی بات ہو رہی تھی۔ سب کا ہی دل بہت زیادہ اداس تھا پیاری مریم کو لے کر، سارے یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ میری تو بھابھی نے مجھے بتایا کہ ان کی MH میں ملاقات ہوئی تھی پیاری مریم سے۔ اس کے علاوہ جو عدنان کی چچی ہیں ان کی کافی اچھی گپ شپ تھی پیاری مریم کے ساتھ، کیونکہ پیاری مریم غالباً پہلے نرسنگ کر رہی تھی MH میں، تو جو عدنان کی چچی ہیں اور میری جو بڑی بھابھی ہیں، جٹھانی ہے، ان کا آنا جانا تھا MH میں، تو ان کے لیے یہ یقین کرنا زیادہ مشکل ہو رہا تھا کہ پیاری مریم اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ ابھی ان کے ہسبینڈ کی ایک سٹوری لگی تھی جس میں انہوں نے اپنے بیٹوں کی تصویریں لگائیں اور اس میں کہا کہ ماشاءاللہ سے بچے سلامت ہیں، اور جو ان کے بارے میں اور باتیں آ رہی ہیں وہ افواہیں ہیں، اور ان افواہوں سے گریز کریں۔ تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ لوگ نا اپنے ویوز کی خاطر غلط اپڈیٹس آگے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات حدیث میں آتی ہے مفہوم ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اور ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری حرکتیں بالکل ایسی ہیں کہ گویا، لیکن وہی بات ہے نا کہ جب تک شعور نہ ہو، تعلیم نہ ہو، تو پھر ایسی حرکتیں تو ہوتی ہیں۔ صرف ویوز کے لیے فیک نیوز جو ہیں وہ آگے پھیلانا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو میں نے بھی یہ ان کے اپنے پیج سے بیبیز کی پکچرز دیکھی، تو تب مجھے اطمینان ہوا کہ ماشاءاللہ سے دونوں بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، سلامت ہیں۔ بس جو بات میرا دل توڑ گئی نا، وہ ان بچوں کی تصویر دیکھ کے یہ احساس تھا، یہ سوچ تھی کہ بچے اب اپنی ماں کو محسوس نہیں کر پائیں گے، یہ بچے اپنی ماں کی خوشبو لے ہی نہیں سکے۔ ماں کی آغوش کہتے ہیں کہ دنیا کی وہ واحد آغوش ہے جہاں انسان اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہے، اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچ آ رہی تھی کہ یہ بچے اب اپنی ماں کی وہ آغوش محسوس ہی نہیں کر سکتے، یہ ماں کے سینے سے لگ کے سکون حاصل ہی نہیں کر سکے۔ پیاری مریم نے بڑی چاہ سے اپنے بچوں کی شاپنگ کی، لیکن وہ شاپنگ بچوں کو پہنانا، ان میں اپنے چاند سے بیٹوں کو دیکھنا اسے نصیب ہی نہیں ہوا۔ اس کا ولاگ ایک میں دیکھ رہی تھی کہ جس میں وہ اپنے ہسبینڈ سے آسٹریلین برڈز کے بارے میں کہہ رہی تھی جو غالباً انہوں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، کہ ان کا کچھ کرنا ہے، ان کے لیے کوئی کپڑوں شپڑوں کا انتظام، یعنی ان کے جنگلے کے آس پاس نا، اور کہہ رہی تھی کہ مہمان آئیں گے تو پھر اس لیے ان کا کچھ پہلے کرنا ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیا، میں نے کہا انسان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے نا۔ اب اسے یہ تو پتہ تھا کہ مہمان آنے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے لیے آئیں گے مہمان، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مہمان تو آئیں گے لیکن اس کی اپنی میت کے لیے دعا کرنے کے لیے آئیں گے۔ بس آج کچھ موسم بھی اس طرح کا ہو رہا تھا کہ دل اور ہی زیادہ اداس ہوتا جا رہا تھا اس خبر کے بعد۔ بس اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جانا تو سب نے ہی ہے اس دنیا سے، لیکن جو اچانک چلے جاتے ہیں نا ان کا صدمہ بہت ہی زیادہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اچھا، آج بس عدنان ناریل لے کر آئے تھے، رات میں لائے تھے، لیکن رات میں آپ کو پتہ اتنی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، مجھ سے تو رات میں کوئی کام نہیں ہوتا، تو پھر اس کو ہم نے سوچا کہ دوپہر میں ہی کاٹ لیں گے نا۔ تو ابھی بس دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو عدنان نے کہا کہ لے آؤ، تو اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں نا۔ یہ ہوتا بہت ہارڈ ہے، عدنان کہتے ہیں لاؤ میں ٹرائی کرتا ہوں نا، تو پہلے انہوں نے ٹرائی کیا اور پھر ہاف جو ہے نا وہ میں نے کٹ کیا۔ اچھا، آج نا میں نے بنائی تھی نہاری، آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی، کس کس کو نہاری پسند ہے۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ شدید قسم والی نہاری پسند ہے۔ اس کا مسالہ وغیرہ بھی اس دفعہ میں لے کر آئی تھی، تو بس آج میں نے کہا کہ میں نا نہاری بناؤں گی۔
تو آپ لوگوں کا کیا میتھڈ ہے؟ میں نے بہت ساری ریسیپیز دیکھی ہیں ٹک ٹاک پر بھی، یوٹیوب پر بھی، تو ہر کسی کی ریسیپی ڈیفرنٹ تھی. تو میں نے یہی چیز ریئلائز کی کہ بھئی جو اپنا دل چاہے نا وہ کرنا چاہیے انسان کو، جیسے خود ریسیپی پہ مطمئن ہو رہے ہوں. پھر میں نے اس کی اپنے پیک پہ بھی ریسیپی دیکھی، تو میں نے آلموسٹ وہی ساری ریسیپی جو ہے نا وہ فالو کی. اور ایک چیز جو میں نے ریسیپیز دیکھتے ہوئے نا کمنٹس چیک کیے کہ بندے کو کسی کا مشورہ ہی مل جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو ٹونٹ کر رہے تھے، یہ کیا بنا دیا، یہ کیسے بنا دی، اس میں یہ نہیں ڈلتا، اس میں وہ نہیں ڈلتا. تو میں یہ چیز سوچ رہی تھی کہ لوگوں کا عقل پتہ نہیں کہاں ان کا شعور اور عقل چلی گئی ہے. ہر کسی کا اپنا بنانے کا طریقہ ہے، لیکن اصل میں ہمیں نا طنز کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے. جب تک ہم دن میں کسی کو ٹونٹ نہ کر لیں، کسی کو طنز نہ کر لیں، ہماری تسکین ہی نہیں ہوتی. خیر میں نے تو اس میتھڈ سے بنائی اور عدنان کو بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی، اور مجھے خود بھی، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم بنائی تھی لیکن بہت ہی مزے کی بنی تھی. تو عدنان اگر مجھے 100/100 دے دینا تو پھر میں مطمئن ہو جاتی ہوں کہ ہاں واقعی میں نے اچھی چیز بنائی ہے. لیکن اگر عدنان مجھے کم مارکس دینا، پھر میں خود بھی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہوں کہ ہاں بھئی مجھ سے صحیح نہیں بنا. تو میں نے نا اس ریسیپی میں بس شروع میں چونکہ آپ سے دوسری بات کری تھی تو آپ کو ریسیپی کے بارے میں نہیں بتا سکی، تو میں نے نا بس لہسن کا پیسٹ لیا تھا، اس میں نے بیف کو نا اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا، اور دین پھر اس میں نے نہاری مسالہ ایڈ کیا، اور میں نے کوئی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا. ہاں گرین چلیز جو ہیں وہ میں نے 2 ڈالی تھی. اس کے بعد میں نے پھر اس کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر کے بس اچھا خاصا پانی ڈال کے کوکر میں نا لگا دیا. اور میں نے تو 1 گھنٹے کا ویٹ لگایا تھا، کیونکہ مجھے تو ذرا سا بھی سخت گوشت نہیں پسند. بس پھر جب ویٹ اتارا تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائی کر لیا تھا، اور پھر نا میں نے آٹا لیا تھا. ویسے ریسیپی میں میدا لکھا ہوا تھا لیکن میدا گھر میں اویلیبل نہیں تھا، تو میں نے نا پھر جو آٹا ہوتا ہے نارمل ہم لوگ جس کی روٹی کھاتے ہیں، گندم کا آٹا، اسی کو لیا اور اسی کو تھوڑا سا ڈرائی روسٹ کیا، اور اس کے بعد نا میں نے پھر اس کا گھول بنا کے سلری سی بنا کے تو اسے میں نے ایڈ کر دیا. اینڈ پہ پھر گارنشنگ کے لیے لیمن کاٹے، دھنیا شنیا اور پیاز کا بھگار لگایا تھا، یعنی پیاز کا تڑکا بنا کے ڈالا تھا. وہ بڑا ہی مزے کا فلیور آتا ہے جب اوپر سے آپ پیازوں کو فرائی کر کے ڈالو. تو یہ تو میری ریسیپی تھی جو کہ ڈن ہو گئی، اور عدنان نے مجھے کہا کہ یہی ریسیپی رہنی چاہیے، تو اب نا میری یہی ریسیپی رہنے والی ہے. اچھا صبح میں تو ہماری طرف دھوپ تھی، لیکن غالباً 2 کہ 3 بجے کا ٹائم تھا جب باہر بیٹھے بیٹھے اچانک ہی بادل آ گئے اور موسم کافی نا ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہونے لگا. تو آج نا میں نے پھر اپنا یہ والا ڈریس نکالا جو کہ کافی گرم ہے. میں نے سوچا آج یہ والا ڈریس پہنتی ہوں. بس اس میں تھوڑی سی یہ مسٹیک ہو گئی ہے کہ یہ نا تھوڑا کھلا سل گیا ہے ناپ سے، اس وجہ سے میں اس کو ابھی تک اوائڈ کری تھی پہننا، لیکن آج میں نے پہن ہی لیا. میں نے کہا چلو پہن لیتے ہیں. ویسے امی نے مجھے کہا تھا کہ دوبارہ اس کی وہ سیٹنگ کر دے گی، لیکن میں نے سوچا پھر یہ جائے گا پھر ہی آئے گا، تو خیر ہے میں اس کو نا پہن لوں گی. اچھا میں جب بھی لو فیل کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں خود کو تھوڑا سا اگر ریڈی کر لوں نا تو اس کے بعد مجھے تھوڑی سی نا فریش فیلنگ آتی ہے اور میں ایزیلی اپنے سارے کام مینیج کر لیتی ہوں. تو ابھی بھی نا میں بس اس نیوز کے بعد بہت زیادہ ڈل فیل کر رہی تھی، تو بس میں نے سوچا کہ میں خود کو تھوڑا سا ریڈی کرتی ہوں، نماز وغیرہ پڑھتی ہوں تاکہ میرے دل کو سکون آئے. بس شاور وغیرہ لیا تو اس کے بعد نا میں نے پھر نماز پڑھی، اور میرے دل میں آ رہا تھا بار بار کہ میں پیاری مریم کے لیے ایز اے سسٹر، کیونکہ مسلمان تمام آپس میں بہن بھائی ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ تمام مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے نا تو آنکھ رات بھر جاگتی ہے، جگراتا کرتی ہے اور سو نہیں پاتی. تو اسی طرح تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں. تو بس چونکہ اس کے لیے دل بہت دکھ رہا تھا، تو پھر بہن ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہوں، اس کے لیے دعا کرتی ہوں. اور نا میری یہاں پر آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ صرف افسوس کر دینا یا دعائیہ کلمات کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر کسی کے لیے واقعی فکر مند ہو نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے کچھ ایسا کرو جس سے اسے آگے کوئی ثواب ملے، اس کی قبر ٹھنڈی ہو.
تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی دعا نہیں کی یا پھر سورت نہیں پڑھی نا، تو آپ نے سورہ یاسین پڑھ کے لازمی ایصال ثواب کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کا ثواب بھیج دیں، سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کا ثواب ایصال کر دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آج ہم کسی کے لیے کرتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے جب کل کو ہم اس دنیا سے چلے جائیں، جو کہ ہم نے جانا ہی ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، تو کل کو کوئی ہمارے حق میں بھی اسی طرح دعا کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، اور جب میں اس کے لیے دعا کر رہی تھی، ایک دم میرا دل اتنا ابدیدہ ہو گیا کہ بس آنسو، اور نہ پوچھیں کیا کنڈیشن تھی میری۔ بہت دعا کی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو مقبول کرے اور پیاری مریم کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ بس پھر شام میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو میں نے اپنے لیے چائے کا کپ بنایا۔ ایک چائے کا کپ میں نہاری بناتے ہوئے پی چکی ہوں، لیکن اتنا میرا کریونگ ہو رہی تھی مجھے چائے کی۔ سردیوں میں تو خصوصاً بہت ہی زیادہ کریونگ ہوتی ہے، تو ابھی میں نے پھر بڑا مگ چائے کا بنایا اور میں نے پھر پیا، کیونکہ یہ نا میں کہتی ہوں انسان کی وہ انرجی ہے، جیسے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈالو نا تو وہ گاڑی صحیح فاسٹ سپیڈ میں چلے گی، آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ ویسے ہی اگر آپ تھوڑا سا یہ چائے وغیرہ پیتے رہو نا، تو آپ کی باڈی ٹھیک طرح سے کام کرتی رہتی ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ سردیاں ہیں تو نیچے بیٹھ کے ہم لوگ کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں، اور ہیٹر بھی لگا ہوتا ہے، تو نیچے بیٹھنے کے لیے نا یہ میٹریس میں نے رکھا ہوا تھا، آپ لوگ اکثر دیکھتے بھی ہوں گے ویڈیوز میں، اور یہ بلیک چادر میں اس کے اوپر اڑھا کے رکھتی تھی، لیکن وہ نا بار بار خراب ہو جاتی تھی ادھر ادھر، تو بار بار ٹھیک کرنا پڑتا تھا، بار بار میس کریٹ ہوتا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بس اس کو نا میں اس کے ساتھ ٹانگ دیتی ہوں، تو میں نے آج ہی یہ جو اس کا کور ہے وہ دھو لیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب اس کو نا میں اس کے ساتھ ٹانگ دیتی ہوں، تاکہ یہ جو ہے نا مزید میس کریٹ نہ کرے، کیونکہ اب بیٹھنا تو ہم نے ہوتا ہی نیچے ہے، زیادہ تر کھانا بھی ہم لوگ چونکہ نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے نا۔ تو یہاں پر میں نے چاروں کونے اس کے سلائی کر دیے تھے۔ بس بلیک کپڑے کی ایک یہ بات ہوتی ہے نا کہ یہ ڈسٹ بہت زیادہ کھینچتا ہے، لیکن خیر جب اس کو واش کرنا ہوگا تو میں اس کے ٹانکے نکال لوں گی اور ایزیلی واش کر لوں گی۔ بس یہاں پر ہماری جو فلور سیٹنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی، اور میں نے اس پہ 2 کوشنز بھی رکھ دیے تھے۔ پہلے تو میں نے اس پہ بلیک رکھے ہوئے تھے، لیکن اب میں نے نا بیڈ شیٹ کے ساتھ والے رکھ دیے، تو وہ اچھے لگ رہے تھے۔ اچھا، عدنان کے 2 سوٹ جو میں نے لیے تھے، میں نے آپ لوگوں کو دکھائے بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا جب شاپنگ پہ گئی تھی تو عدنان کے لیے 2 سوٹ لیے تھے، تو وہ سلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو بس آج وہ سل کر آ گئے تھے۔ تو ابھی عدنان مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے کھول کے دکھاؤ تاکہ میں ان کو چیک کر لوں کہ یہ ٹھیک سلے بھی ہیں کہ نہیں۔ وہ ہوتی ہے نا ایک ایکسائٹمنٹ، بچپن میں تو خیر ہوتی ہی تھی، لیکن ابھی بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے نئے کپڑے چیک کرے۔ ویسے اتنی ٹھنڈ میں میرا تو کبھی دل نہ کرے چیک کرنے کا، لیکن عدنان کو بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ میں چیک کروں ٹھیک سلے ہیں کہ نہیں۔ تو یہاں پر نا میں نے سارے کپڑے نکالے۔ اچھا، یہ والا سوٹ مجھے نا اس کا کلر اور اس کا شائن بہت زیادہ اچھا لگا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے یہ والا کلر چوز کیا تھا۔ یہ والا کلر میں نے پسند کیا تھا، اور جو دوسرا گرے کلر آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ امی نے پسند کیا تھا۔ امی کہہ رہی تھی عدنان نے کبھی ایسا کلر پہنا نہیں ہے، تو اس لیے نا وہ کلر بھی لو، تو وہ امی کی پسند سے لیا تھا۔ خیر مجھے بھی وہ پسند ہے، لیکن زیادہ امی کو پسند تھا۔ اور یہ جو براؤن کلر ہے یہ بھی عدنان نے کبھی نہیں پہنا تھا، تو یہ میں نے اپنی پسند سے ان کے لیے لیا تھا۔ اچھا، سلائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہو کے آئے تھے۔ جو شادی کے ڈریسز عدنان نے سلائی کروائے تھے نا وہ بالکل اچھے نہیں سلائی ہوئے تھے، کمر سے تنگ اور اوپر سے ٹھیک، تو وہ بہت عجیب سلائی ہوئے تھے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے اچھا ٹیلر مل گیا ہمیں، تو عدنان کے ماشاءاللہ کپڑے بہت اچھے سلائی ہوئے تھے۔ آپ اس کی صرف یہ سلائی چیک کریں کتنی نیٹ اور کتنی نفاست سے اس نے سلائی کی ہے۔ اچھا، نئے کپڑوں کو استری کرنا نا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی لائنز وغیرہ ساری سیٹ کرنی ہوتی ہیں اس کی،
تو ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، تو مجھے ابھی یہی ٹینشن تھی کہ مجھے ان کو پریس کرنا ہے۔ تو بس میں نے پھر نا عدنان کے کچھ 2 سوٹ اور بھی دھلے ہوئے تھے، ساتھ میں یہ بھی 2 ہو گئے، تو میں نے صحیح جمع کے ان پہ استری ماری اور ہینگ آؤٹ کر دی الماری میں۔ اچھا، کپڑوں کو جب آپ پریس کر دو نا تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے کہ کم از کم یہ کام تو مکمل ہوا، اب لائٹ کی کوئی ٹینشن نہیں۔ تو بس یہاں پر ہم نے رات کا کھانا کھایا، عدنان کے لیے ساتھ میں شیر خورمہ بنایا تھا۔ تو آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، ویڈیو کو مست لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔